الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نماز والا درود شریف میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس قسم کی جو مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، اس طرح کی محافل ہوتی رہتی ہیں، جمعے کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، ہم لوگ بہت سی مناسبت سے بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، علماء بیانات کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لیکن عمومی مزاج اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم زور سے بولیں تو اس طرح کا ماحول دراصل بن گیا ہے کہ ہم لوگ سنتے تو ہیں مگر دادا جان کی طرح سنتے ہیں. دادا جان کا واقعہ پتہ نہیں آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا. ایک بستی تھی، اس کے ایک طرف بڑے میاں رہتے تھے، بیچ میں نہر تھی اور دوسری طرف جو ہے بستی کا دوسرا حصہ تھا. جمعہ وغیرہ اس طرف ہوا کرتا تھا تو جو ہے نا بڑے میاں یہاں سے اس طرف جایا کرتے تھے. تو ایک دن ان کے پوتے نے کہا کہ دادا جان آج میں بھی چلوں گا، آپ کے ساتھ بڑا ہو گیا ہوں اور مجھ پہ بھی جمعہ فرض ہو گیا ہے، اب مجھے بھی آپ لے کر جائیں. تو دادا جان نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. تو جب وہ لے کے گئے وہاں پر جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے جمعے کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا، انہوں نے سطر کے اوپر بات کی کہ جسم کتنا ڈھانکنا فرض ہے، وضو کی کیا کیا شرائط ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، کس طرح غسل کیا جاتا ہے، کس طرح فرض ہوتا ہے غسل، اور کس طرح جو ہے وضو کی سنتیں ادا کی جاتی ہیں، کیا کیا استحباب ہیں، کیا کیا نواقض ہیں، ساری چیزیں بتائی. جب وہاں سے واپس ہوئے تو نہر تھی، دادا جان نے اپنی لنگی اٹھائی تو سطر کھل گیا. تو پوتے نے کہا کہ دادا جان یہ کیا، ابھی تو جمعے میں مولوی صاحب نے کہا کہ یہاں سے اوپر کرو تو گناہ ملتا ہے، گھٹنے تک جو ہے نا رکھنا چاہیے، اس سے اوپر کریں گے تو گناہ ملے گا. تو دادا جان نے کہا کہ بیٹا میری عمر 80 سال ہو گئی ہے اور 40 سال سے میں آ رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی نہر کے اس طرف کی بات اس طرف نہیں لے گئی. تو گویا کہ کبھی میں نے عمل نہیں کیا. تو ہمارا سننے کا جو آج کل ماحول بن گیا وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم لوگ بس سنیں اور پھر لائک کریں اور شیئر کا بٹن دبائیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبائیں، اور آج کل یہ چل رہا ہے. جتنا ابلاغ کا ذریعے زیادہ ہو گئے ہیں اتنے ہی عمل کا رجحان کم ہو گیا. مسجدیں پکی ہو گئی ہیں لیکن جو ہے نمازی کچے ہو گئے ہیں. تو یہ ماحول ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو چیز ہم سنیں اس پر کامل طور پر عمل درآمد کریں اور اس کو عمل کی نیت سے سنیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس چیز پہ غور کریں کہ آج ہم لوگ 15واں روزہ ہم نے شروع کر دیا، 15واں رمضان میں شاید داخل ہو گئے. ذرا اپنی زندگی کے 15 دن پیچھے لے جائیں.
اور پہلے رمضان والے، آپ کا نام ہے، پہلے رمضان والے راحیل کو دیکھیں کہ پہلے رمضان سے پہلے جو شعبان تھا اس میں راحیل کیسا تھا، اور ایک رمضان سے 15 دنوں تک کیا اس کی ذات پہ اثر پڑا۔ آیا رمضان کا جو مقصد ہے، آیا روزے کا جو مقصد ہے، آیا تراویح سے جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، آیا راتوں کا جاگنا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، وہ ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ روزے کے بنیادی احکامات تو ہم نے عمل کر دیے، جس پہ عمل ہم نے کیا، روز ہم لوگ بھوکے رہے، پیاسے رہے، خود کو روکا، لیکن کیا ہمارے اندر وہ ساری چیزیں، وہ سارے اوصاف پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں؟ کیا ہم لوگ واقعی حقیقی معنوں میں روزہ ہم نے رکھا اور ان فضیلت کے مستحق ٹھہرے، یا پھر ہم نے محض بھوکا پیاسا رہ کر اپنی جو ہے نا 15 دن گزار دی؟ امام غزالی رحمہ اللہ عالم اسلام کے مشہور مصنف ہیں، ان کی ایک کتاب احیاء العلوم فی الدین عربی میں، انہوں نے لکھا ہے کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں، ایک صوم عام، ایک صوم خاص اور ایک صوم اخص۔ ایک وہ روزہ ہے جو بالکل عام ہے، جو عام لوگ رکھتے ہیں، بھوکا رہے، پیاسے رہے اور جماع سے رک گئے، یعنی مفترات ثلاثہ 3 چیزوں سے رک گئے، اور جو ہے نا گناہ بھی کر رہے ہیں، دوسری تیسری چیزیں بھی کر رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہے صوم عام۔ دوسرا روزہ یہ ہے کہ انسان بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے لیکن ساتھ میں گناہوں سے بھی اجتناب کرتا ہے، ساتھ ساتھ نیکیوں کی طرف بھی راغب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صوم خاص۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ والوں کا روزہ، کہ جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی ذات کو سوچتے تک نہیں۔ فارسی کا کوئی شاعر ہے، اس نے کہا نا، جزیات مادر دو جہاں دوست نہ داریں، جز یاد خدا ہیچ دیگر کار نہ داریں، کہ اس دار فانی میں میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنے کے سوا میں نے کوئی کام نہیں اپنایا۔ اسی طرح سلیمان گیلانی رحمہ اللہ، سلیمان ندوی رحمہ اللہ، آپ جانتے ہو یا نہ ہو، یہ اسلامیہ کالج میں ان کی قبر بھی ہے، اگر کوئی گیا ہو، جھنڈے وڈے لگے ہوتے تو شاید ہم جاتے، جس طرح عرس ہوتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی قبروں کا نام ہے پتہ ہے، نہ ان کے ناموں کا پتہ ہے، نہ ان کی تاریخ کا پتہ ہے۔ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی بھی قبر وہیں ہے، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ بہرحال ان کا بھی ایک شعر انہوں نے کہا کہ دور باش افکار دل، دور باش اغیار دل، سج رہا ہے شاہ خوبان کے لیے دربار دل، کہ میں اپنے کے دل کے جتنے بھی افکار اور جتنے بھی نظریات ہو مجھ سے دور ہو جاؤ، دل کو تباہ کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہوں تم لوگ دور ہو جاؤ، کہ میں دل کو اللہ کی یاد کے لیے سجا رہا ہوں۔ تو دوسری چیز یہ کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارا اسپیشل ٹریننگ کورس یکم رمضان کو جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو ہے افطار کا ٹائم یہ ہے اور سحری کا ٹائم یہ ہے، بلکہ ہمارے سامنے 1400 سال پہلے یہ منصب اور یہ ساری چیزیں طے کر دی گئی تھی کہ تمہارے رمضان کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف 3 چیزوں سے رک جاؤ اور باقی ساری چیزیں کرو۔ ہم نے پہلے رمضان سے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے ہم نے چاند دیکھا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی ہوگی، اوابین کسی نے پڑھی ہوگی، کسی نے نہیں پڑھی ہوگی۔ جس نے پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی فضول بات کے 6 رکعت نماز جو شخص پڑھتا ہے اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بلینک چیکس دے رہے ہیں کہ بھرو، یہ بہار کا موسم ہے تمہاری نیکیوں کی، اور اپناؤ اور لیتے جاؤ، میں تمہیں بیچتا جاتا ہوں، لٹاتا جا رہا ہوں اور لیتے جاؤ۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی جماعت کے ساتھ، اب تو لاک ڈاؤن ہے، گھر میں تو اہتمام کرتے ہیں نا، گھر میں جماعت کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ کوئی قصے کہانی نہیں، ترمذی شریف کی کتاب اٹھائیے، سنن ترمذی، امام ابو عیسیٰ نے اس میں بہت ساری احادیث لکھی ہیں، اس کے اندر دیکھ لیجیے، مستند کتاب ہے، صحاح ستہ میں سے، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔
پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی. پھر اس کے بعد تراویح پڑھی. تراویح کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے قیام اللیل کیا، قیام رمضان کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. یہ احتساب جو ہے یہ اسلام کا ایک بہت ہی بنیادی شعبہ ہے جسے ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں اور بہت سے لوگ بیان بھی نہیں کرتے. اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کام کریں اس کے بارے میں سوچیں کہ آخر ہم کر کیوں رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑا ہو گیا مصلی پر اور اس نے تراویح کی نماز پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف. پھر اس کے بعد ہم موبائل میں نہیں لگے ہوں گے، باہر کرکٹ نہیں کھیلا ہوگا، ہم لوگوں نے آرام کیا ہوگا. پھر آرام کرنے کے بعد اٹھے ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھی ہوگی. اور تہجد کی نماز بھی وہ نماز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخری رات کے حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی جہنم سے آزادی طلب کرنے والا کہ میں اسے آزاد کر دوں. پھر اس کے بعد ہم نے افطاری کی ہوگی، سحری کی ہوگی. سحری کے بعد ہم نے باجماعت نماز پڑھی ہوگی، پہلی 2 سنتیں پڑھی ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی وہ 2 سنتیں دنیا اور جو چیز دنیا کے اندر ہے سب کچھ سب سے بہتر ہے وہ 2 سنتیں. پھر 4 رکعت 2 رکعت اور فرض ہم نے پڑھی ہوگی. ترمذی میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کا ضامن ہو جاتا ہے، پورے دن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. اور یہ صرف رمضان کی نہیں ہے، بقیہ دنوں میں بھی ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے. دراصل یہ میں نے شروع میں بھی ایک لفظ یوز کیا کہ اسپیشل ٹریننگ کورس یکم رمضان سے شروع ہو چکا ہوں، مگر ہم نے 15 دن گوا دیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی کوئی توجہ نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا احساس نہیں تھا. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ترمذی کی روایت ہے کہ جنت کو سنوارتے ہیں، رمضان کے لیے سجاتے ہیں، باقاعدہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میرا بندہ میری طرف آئے. حضرت علی نے کیا خوبصورت بات کی اور دل پہ لکھ لینے کے قابل ہے یہ بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہوتا تو کبھی اسے رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتا. تو رمضان کا مہینہ تو ہے ہی بخشش کے لیے، ہے ہی مغفرت کے لیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جمعے سے پہلے خطبہ فرما رہے تھے، رمضان سے پہلے شعبان کے آخر میں خطبہ فرما رہے تھے. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے ایک منزل پر آئے تو پھر آمین فرمایا، دوسری منزل پر آئے پھر آمین فرمایا، تیسری منزل پر آئے پھر آمین فرمایا. جب خطبہ دیا رمضان کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتایا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے وہ چیز دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی، جو اس سے پہلے نہیں سنی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے سنی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں سنی. آپ نے آمین 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 فرمایا. فرمایا جب پہلی منزل پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے سامنے آ گئے اور فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرے. پھر آمین دوسری منزل پہ جو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل امین میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور اس بڑھاپے کو جنت کا ذریعہ نہ بنایا، یعنی ماں باپ کی خدمت نہ کی اور ان کے ذریعے اپنی جنت نہ حاصل کر لی، ہلاک ہو جائے. تیسری بات، آپ علیہ السلام نے جب تیسری منزل پہ قدم رکھا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جبرائیل امین میرے سامنے دوبارہ آئے
تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے بعد سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ سب سے مقدس جگہ مدینہ منورہ سے زیادہ کوئی ہوگی؟ سب سے افضل فرشتہ جبرائیل سے زیادہ کوئی ہوگا؟ سب سے افضل نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہوگا؟ اور جمعے کی مقدس ساعتوں میں آپ علیہ السلام نے آمین فرمائی، اور دعا فرمانے والے فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار، کیا اس دعا کے رد ہونے میں کوئی شک ہے؟ بالکل نہیں، 100% وہ دعا قبول ہوگی۔ تو ہمیں منوانا ہے خود کو، ہمیں بخشش کروانی ہے، محتاج ہم ہیں ضرورت مند، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کیا کریں، اس طرف توجہ کریں۔ تو کہاں تک میں پہنچا تھا؟ ہم لوگ فجر کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ حج اور عمرے میں جانے کے بڑے شوقین ہیں، لیکن ہم لوگ فضیلتوں کو نہیں دیکھتے۔ ہم لوگ جو ہے نا بس فجر کی نماز پڑھ لی تو بس ٹھیک ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے، مسواک ہم لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ ثواب زیادہ نہ ہو جائے۔ جماعت کے ساتھ ہم نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کہیں ثواب زیادہ نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضانوں میں نفلی نماز کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، جو نفلی نماز کا ثواب ہے وہ فرض نماز کے برابر ملتا ہے، اور جو فرائض کا ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بارے میں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہو جائے اور سورج طلوع ہونے تک فجر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، کوئی بات نہ کرے فضول، اور اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لے جسے اشراق کی نماز کہا جاتا ہے، اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ دیر آرام کیا ہوگا، پھر اس کے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق، تمہارے بالوں کا بھی تم پر حق ہے۔ پھر اس کے بعد چاشت کی نماز ہم نے پڑھی ہوگی، پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے مشاغل جو کاروباری یا دوسرے کیے ہوں گے، پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہوگا، پھر اس سے پہلے 4 رکعتیں ہم نے پڑھی ہوں گی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ظہر کی پہلی 4 رکعتیں تہجد کی نماز کے برابر ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اور ظہر کی 4 رکعت نماز پہلے اور فرض کے 4 رکعت نماز بعد جو شخص 4 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 سنت اور 2 نفل بعد کی، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم، پھر اس کے بعد آپ نے آرام کیا ہوگا کچھ، اور کچھ لوگوں نے خواتین کے ساتھ افطاری کی تیاری کی ہوگی، افطاری بنانے کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ہماری مائیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرمایا کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ خانگی امور میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے ہیں۔ ایک ساتھی کا ایک آدمی ہے، اس سے کچھ پچھلے دنوں میرے پاس میسیج آیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ عورتوں پہ تراویح کی نماز فرض ہے؟ میں نے بولا فرض تو مردوں پہ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر وہ نہ پڑھے تو گناہگار ہوں گی؟ میں نے بولا ہاں ہوں گی۔ کہا وہ عورتیں تھک جاتی ہیں اور یہ ہو جاتا ہے اور فلاں ہو جاتا ہے۔ میں نے بولا یہ تو آپ کے لیے باعث شرم ہے کہ آپ اسے اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، آپ اس کا ہاتھ کیوں نہیں بٹا رہے؟ بھائی آپ کو چاہیے کہ وہ تو وہی لگی رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی تو بٹایا نا، تو یہ سنت کب زندہ ہوگی؟ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہوگی، عصر سے پہلے 4 رکعتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اور عاملین حضرات فرماتے ہیں کہ عصر کی جو پہلی 4 رکعتیں ہیں، 4 سنت جو ہیں، وہ جادو کے توڑ میں بہت مؤثر ہیں، تو عصر کی نمازیں پڑھنا چاہیے۔ آج کل بڑا جادو ٹونے کا وہ چل رہا ہے، تو ہر سنت کا ایک الگ اثر ہے، تو یہ ہم لوگ نہیں جانتے، عارفین جانتے ہیں، جو ان چیزوں کی تہ تک پہنچے ہیں وہ جانتے ہیں۔
تو ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 15 رمضان ہم نے گزار لیے، ہمیں اب دیکھنا چاہیے. میں نے پوری جو بتائی ہے یہ لسٹ جو گنوائی ہے، اصل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے کیا یہ سب وہ تو خوش قسمت، اور جنہوں نے نہیں کیا انہیں کرنا چاہیے. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز مکمل حاصل نہ کر سکو وہ مکمل چھوڑو بھی نہیں. اور اردو کا محاورہ نا بھاگتے چور کی لنگوٹ ہی صحیح. تو رمضان جا رہا ہے تو 15 دن باقی ہے، تو کم سے کم یہ تو ہم لوگ وصول کریں. پھر اس کے بعد لیلۃ القدر آ رہی، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور قرآن کریم میں ہے، سورہ قدر پوری نازل کر دی اس میں، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال 4 مہینے اوسط عمر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے. 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب ایک رات میں مل رہا ہے یار. گھاٹے کا سودا ہے. اگر ہم لوگ تاک راتوں میں جاگ لیں اور عبادت کر لیں، اور نامہ اعمال میں یہ آئے کہ راہیل صاحب نے 80 سال عبادت کی، 84 سال عبادت کی، 84 سال تک قرآن پڑھتے رہے. اور یہ امت، علماء فقہا کہتے ہیں کہ یہ امت، بلکہ آج میں پڑھ رہا تھا غالباً مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اور فقہا اس کا سبب بتاتے ہیں کہ اس امت کو یہ خصوصیت اس لیے حاصل ہے کیونکہ اس امت کی عمریں کم ہیں. پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی، 1000 سال 2000 سال، تو اس وجہ سے امت کو عمر کم ہے لیکن اس کا ثواب بڑھا دیا. تو یہ ہمارے لیے خصوصیت ہے. اس خصوصیت کو ہمیں اویل کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم لوگ چھوڑ دیں اور ساری چیزیں چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ختم کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن کھول لیتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ قرآن کھول لیتا ہوں. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں کون بات کرتا ہے؟ اور جب نماز پڑھتے ہیں تو کون بات کرتا ہے؟ مگر ہمیں دونوں کا ہی نہیں پتا. یہ ایسی کنورسیشن ہے کہ نہ ہمیں اللہ کی سمجھ آتی ہے، اور ہم لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا بولیں. بات سمجھیں؟ یہ چیز سمجھیں. یہ لمحہ فکری، یہ سوالیہ نشان ہے کہ آج ہم لوگ سوچیں. اور سب سے زیادہ پروٹوکول اس کنورسیشن کا ہوتا ہے. میں بھی آیا ہوں تو میں نے کوئی اہتمام نہیں کیا، لیکن جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ارے یار کپڑے صاف ہے نہیں، ارے یار میں نے وضو کیا ہے نہیں، جگہ پاک ہے نہیں، قبلے کی طرف، قبلہ کس طرف ہے، کھڑے ہو کر بھی بات کر رہے ہیں، رکوع میں بھی بات کر رہے ہیں، سجدے میں بھی بات کر رہے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہیں تو بات کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہیں سوچا کبھی، کیونکہ کسی نے توجہ ہی کی. رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، وہ عظیم ذات بہت پاک. اس کا کیا مطلب ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کیا مطلب ہے؟ اور اگر یہ کھڑے ہوتے ہوئے ہم سن لیں تو ساری زندگی میں کہتا ہوں کھڑے ہی رہے، کیونکہ اس کا ترجمہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ، جس شخص نے رب کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی. الحمد. امام غزالی اور حسن حسین میں بھی بہت طویل طویل دعائیں ہیں. ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما. کتنی عظیم. ہم لوگ تو بچوں والی دعائیں ابھی تک پڑھ رہے ہیں. ربنا لک الحمد ڈائریکٹ سجدہ. کیوں؟ سارا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھانا کھانا. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان. کیا مطلب ہے؟ پھر بیٹھے، پھر بیٹھنے کی بھی دعائیں ہیں.
رب اغفر لی وارحمنی وہب لی وعافنی وارزقنی، اتنی دعائیں ہیں کہ ہم لوگ سوچیں اور اگر پڑھیں تو ہم لوگ روئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ اگر تم لوگ وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تو تم لوگ رو زیادہ اور ہنسو کم، اور پاگلوں کی طرح دیوانہ وار صحرا کی طرف بھاگو اور رب کے سامنے روتے رہو سارے زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دعا ہے، الحزب الاعظم کے نام سے دعاؤں کی ایک خوبصورت کتاب ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اسے جمع کیا حدیث کو، تھانوی صاحب نے میرے سے ترجمہ کیا اس کا، وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری پیشانی کے بالوں سے لے کر مجھے نیکیوں کی طرف لے آئیے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ دعائیں ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، یہ کسی اور کے لیے کی، ہمارے لیے بتائیں۔ حضور کو تو آتی تھی، حضور تو بخشے بخشائے تھے، لیکن ہمارے لیے انہوں نے کہا کہ میرے امتی یہ ساری چیزیں کریں۔ تو پھر ہم علماء کو بندہ احسان مانے کہ علماء نے اتنی کوششیں کی، جمع کیا ساری ان کو، لیکن علماء سے تعلق ہی نہیں۔ علماء سے آج کل لوگ ڈرتے ہیں، یہ عجیب پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ علماء سے لوگ ڈرتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ مصلح، سب سے زیادہ مخلص اگر اس امت میں کوئی ہیں تو وہ آپ کے علماء ہیں، جو 10-10 ہزار 5-5 ہزار روپے کی تنخواہیں لے کر بھی پوری سارے طبقے اس وقت جاریاں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بند کرو، اور مولوی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ بھائی نماز پڑھیں گے، ہم لوگ یہ کریں گے، بند کر دیا، آن لائن شروع کر دیا۔ اور کیا چاہیے؟ ہمارے پاس دراصل کوئی حجت نہیں ہے قیامت کے دن کہ ہم لوگ کہہ سکیں یا اللہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا بتانے کے لیے، کوئی حجت نہیں ہے، کیونکہ قیامت میں ساری حجتیں تام ہو گئی، ساری حدیثیں جمع کر دی، ساری چیزیں سامنے ہیں، مسائل آپ کو کتابوں میں نہیں ڈھونڈنے، قرآن میں نہیں ڈھونڈنے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر لکھی 80,000 صفحات کی، اس کا ایک نسخہ آج بھی ہے۔ پھر اس کے بعد مختصر کی 40,000 صفحات میں، پھر اس کے بعد اور مختصر کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے اندر سے، قرآن کے اندر سے 10 لاکھ مسائل مستنبط کی، 10 لاکھ مسائل، کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو ساری چیزیں جمع کر دی، صرف آپ نے کیا کرنا ہے؟ شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس کے لیے کیا کچھ ضرورت نہیں، بس اس کا زندہ ہونا۔ جب یہ زندہ ہو گیا نا تو پھر ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ وہ اقبال نے کہا نا، نہیں ہوں نا امید میں اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی، ذرا سی نمی کی وجہ۔ اور اللہ تعالیٰ تو گویا کہ اللہ تعالی کا قول بتایا نا کہ امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو رمضان نہ دیتے، اور یہ بخشش کے دن ہیں، ہمیں اپنے آپ کو منوانا ہے، صرف تھوڑی سی توجہ دینی ہے، سب چیزیں آسان ہیں، سب چیزیں ہو جاتی ہیں، لوگ گاڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ رمضان تو ایسی ہے، ایسا مہینہ ہے کہ لوگ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، سگریٹ چھوڑ دیا، شرابیں چھوڑ دی، توبہ کر لی، اور بہت سی اچھی اچھی کوالٹیز اپنا لیتے ہیں۔ میرے بہت سارے ساتھی وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے فلاں عادت جو ہے نا رمضان میں اپنائی، میں نے ڈائری لکھنے کی عادت رمضان میں اپنائی، میں نے کتابیں پڑھنے کی عادت رمضان میں اپنائی، میں نے فلاں چیز کی عادت رمضان میں اپنائی۔ تو یہ تو ہمارے لیے گویا کہ وہ ہے ٹریننگ سینٹر ہے رمضان، اور پھر اس کے بعد یہ ایک سرکل پورا، اس کا اثر پورے رمضان پوری سال پہ پڑتا ہے، اس چیز کا موازنہ ہے۔ تو اپنی بنیادی بات پہ آتا ہوں کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ تفسیر عثمانی ہے شیخ الہند کی، آسان ترجمہ قرآن ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی مختصر تفسیر ہے۔ تفسیریں بھری ہیں، علماء سے مشورہ کر کے پڑھنا شروع کریں۔ روز آپ، میں کہتا ہوں ایک پاؤ پڑھ لیں،
ایک پاؤں نہیں پڑھ سکتے ایک رکوع پڑھ لیں, ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے ایک آیت کا ہی ترجمہ کے ساتھ تفسیر پڑھ لیں مختصر. ترجمے کا صرف اس لیے نہیں کہتا کیونکہ ترجمہ بغیر تفسیر کے سمجھ بہت کم آتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی ترجمے سے, اس لیے مختصر تفسیر ہونا لازمی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے حال ہی میں لکھی ہے آسان ترجمہ قرآن, بہت ہی مختصر 3 جلدوں میں ہے, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کا ترجمہ کریں, اس کا مطالعہ کریں. جو چیز نہیں سمجھ آئے آپ کسی عالم کے پاس چلیں گے. یہ قریب ہی مہتاب شاہ مسجد ہے, مولانا فاروق صاحب ہمارے بالکل قریب عالم اسلام کی سب سے بڑی دینی درسگاہ بنوری ٹاؤن, جہاں دنیا آتی ہے پڑھنے کے لیے, فتوے لینے کے لیے آتے ہیں لوگ, وہاں جائیں. ایک سے بڑھ کر ایک نایاب ہی ہے, میں نے خود وہاں سے پڑھا, اسامہ میرے ساتھ پڑھتا رہا. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے سے ہیں, بس دل متوجہ ہو جائے. تو آج سے ہم لوگ اس بات کا عزم کریں کہ یہ جو بقیہ 15 دن ہے نا, یہ ہم لوگ ویسے نہیں گزاریں گے جیسے ہم گزار چکے, جیسے یہ انقلابی 15 دن ہوں گے انشاءاللہ. ان 15 دنوں میں وہ 1 تاریخ والا راحیل نہیں رہے گا, 1 تاریخ والا ابتسام نہیں رہے گا. ان 15 دنوں میں تو ہم لوگ بالکل ہی تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اپنے آپ کو توجہ دلائیں اس طرف کہ ہم اب دل کی خواہش نہیں ماننی. قرآن میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا. ان کی بات مانتے ہیں, نفس کی بات مانتے ہیں, شیطان کی بات مانتے ہیں, وہ ہے کہ اس کو اپنا خدا بنا لیا. اللہ کی بات نہیں مانتے جو اتنا غفور, اتنا رحیم, اتنا بخشش کرنے والا ہے, اس کی بات نہیں مانتے. اس کی بات مانتے ہیں جو گئے جہنم کی طرف لے کر جانا. تو ہمیں نماز سیکھنی ہے ترجمے کے ساتھ, ہمیں ترجمہ پڑھنا ہے, ہمیں قرآن پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ. یہ کنورزیشن ہمیں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سے دے دی, اور ہم لوگوں نے آج تک پتہ ہی نہیں ہے یار یہ ابھی تک میسیج آیا ہوا ہے, ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کا, ابھی تک پینڈنگ پہ. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان جو بقیہ 15 دن ہیں اس کو وصول کرنے والا بنائے, اور جو ہے نا اچھی خصائل, اچھی صفات, اچھی جو ہے نا کوالٹیز اپنانے کی, اور اس کو جو ہے نا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت أهل, فصل على محمد كما أنت أهل, وافعل بنا ما أنت أهل, فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك, وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, وبارك على محمد وأزواجه وذريته. اللهم إنا نسألك العافية, اللهم إنا نسألك تمام العافية, ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا, ورزقا واسعا, وقلبا خاشعا, وشفاء من كل داء. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد, أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله يا رب العالمين, یا اکرم الاکرمین. یا اللہ تیرے یہ گناہگار بندے بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ تجھ سے لو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ تجھ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ
ہم سے بہت خطائیں ہوئی، زندگی کے اس سفر میں بہت نشیب و فراز دیکھے، یا اللہ بہت اپنے آپ کو، اپنے دامن کو آلودہ کر دیا، بہت دل کو سیاہ کر دیا، یا اللہ بہت گناہ کر چکے، یا اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیجیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ قیامت میں ہمیں رسوا نہ کیجیے گا، یا اللہ ہمارے نبی کے سامنے ہمیں رسوا نہ کیجیے گا، یا اللہ آپ تو بخشش کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ تو رحم کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ کا نام تو رحمان لیا جاتا ہے، یا اللہ ہمیں تو آپ کا پتہ یہ کہہ کر بتایا گیا تھا کہ یا اللہ آپ بہت بخشنے والے ہیں، یا اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ امت مسلمہ پر جو عذاب مسلط ہے، یا اللہ پوری عالم انسانیت پر جو وبا مسلط ہے، یا اللہ اسے دور فرما، یا اللہ ہم سب جتنے لوگ اس چیز سے متاثر ہیں، یا اللہ ان سب کو اس کے اثر سے دور فرمائیے، یا اللہ اسے ہمارے عقائد کی خرابی کا ذریعہ نہ بنائیے کہ ہم اس سے ڈریں اور ہم کہیں کہ کرونا ہو جائے گا، یا اللہ ہمیں بلکہ اس سے عقائد ہمارے درست ہوں کہ یا اللہ صرف کرنے والی ذات آپ ہیں، بیماری سے بچانے والی ذات آپ ہیں، بیماری سے نجات دینے والی ذات آپ ہیں، یا اللہ ہمارے عقائد کو خراب کرنے کا ذریعہ اس وبا کو نہ بنائیے گا، بلکہ اس آزمائش سے ہم سب کو سرخرو فرما دیجیے، یا اللہ ہمارا آج بھی وہی عقیدہ ہے کہ جو ہوتا ہے، جو کرتے ہیں وہ صرف آپ کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا، یا اللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے، یا اللہ ہم صرف یہی جانتے ہیں کہ اس بیماری کو بھیجنے والے اگر ہیں تو آپ ہیں، یا اللہ اس بیماری سے کا تعلق اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف آپ کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس بیماری سے دور فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ یہ قرآن پڑھا گیا، یا اللہ قیامت کے دن جس نے قرآن پڑھا اسے بھی اس صفوں میں شامل فرما جن صفوں میں آپ نے ان لوگوں کو شامل کیا ہوگا کہ جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی، یا جنہوں نے قرآن کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، یا اللہ ہمیں بھی ان صفوں میں شامل فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں بھی شامل فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے، ربنا اجعلنا من عبادک الصالحین، یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں سے، نیک بندوں کے ساتھ ملا دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں سے دنیا میں بھی منسلک رکھیے، آخرت میں بھی منسلک رکھیے، یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ المرء مع من احبہ، کہ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقربنا الیک، یا اللہ ہمیں آپ اپنی محبت عطا کر دیجئے، ہمیں ان کی محبت عطا کر دیجئے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان اعمال سے محبت عطا فرما دیجئے کہ جو اعمال آپ کے لیے محبوب ہیں اور ہم بھی جن کے ذریعے آپ کے محبوب بن جائیں، یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان کو عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے ٹیچر جتنے بھی اس دنیا میں ہیں ان سب کو صحت عطا فرما دیجیے، ان کی زندگیوں میں، ان کے علم میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ اکرام کے سائے سے کبھی محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہمیں ان کی روحانی دعاؤں سے کبھی محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے
والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں علماء کی محبت عطا فرما دیجیے, ہمیں علماء سے محبت کرنے والا بنا دیجیے. آپ کے جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ دین کے معاملات میں تعاون کرنے والا بنائیے, دین کے کام میں ٹانگ اڑانے والا نہ بنائیے. یا اللہ, یا اللہ دین کی نشر و اشاعت کرنے والوں میں سے بنائیے, دین کی خدمت کرنے والوں میں سے بنائیے. یا اللہ, یا اللہ ہم سب کے نیک اعمالوں کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اس رمضان کی جتنی عبادتیں ہو چکی, یا اللہ گرچہ ٹوٹی پھوٹی ہیں, گرچہ ان میں کمزوری ہیں, لیکن یا اللہ ہم نے کی تو صرف آپ کے لیے, ہم نے صرف کی تو آپ کی محبت میں, ہم نے کی تو صرف آپ کی رضا کے لیے. یا اللہ, یا اللہ اسے قبولیت کا فرمان, ہمیں اسے قبولیت کی مہر لگا دیجیے. یا اللہ اسے قبول فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی روزے باقی رہ گئے ہیں, جتنا بھی بقیہ رمضان کی ساعتیں رہ گئی ہیں, یا اللہ اسے وصول کرنے والا بنا دیجیے. ہماری زندگیوں میں یہ 15 دن انقلابی دن ثابت ہوں. یا اللہ ہماری زندگیوں میں ایک الگ تبدیلی آئے. یا اللہ ہم میں اچھی تبدیلیاں آئیں, ہم میں وہ عادات آئیں جو آپ کے نبی ہم سے چاہتے تھے. یا اللہ ہمیں وہ خیریں عطا کر دیجئے, ہمیں وہ بھلائیاں عطا کر دیجئے جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی. یا اللہ اور ہمیں ان بیماریوں سے, ان آفات سے, ان برائیوں سے, ان شرور سے پناہ عطا فرمائیے کہ جن سے آپ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. یا اللہ, یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے, ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرمائیے, ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائیے, ہمارے تراویح میں کھڑے ہونے کو قبول فرمائیے, ہماری تہجد, ہمارے اشراق, ہماری سنتیں, ہماری چاشت, ہماری نوافل, ہمارے صدقے, ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنا, ہمارا مخلوق کی خدمت کرنا, یہ سب کچھ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. یا اللہ, یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دیجیے, ہمیں قرآن سمجھنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ, یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے. ہمارے دلوں میں جتنی بھی خواہشات ہیں, جتنی بھی آرزویں ہیں, یا اللہ, یا اللہ ہم سے نہ ہو سکے گا, ہم سے پوری نہ ہوں گی. یا اللہ آپ پورا فرما دیجیے. یا اللہ, یا اللہ جتنے لوگ دنیا میں بیمار ہیں, جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں, ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائیے. جن لوگوں نے دعا کا کہا ہمیں ان کا نہیں معلوم, ان کی خواہشات کو یا اللہ آپ پورا فرما دیجیے. یا اللہ, یا اللہ ہمارے محلوں سے, ہمارے ملک سے, ہمارے شہروں سے یا اللہ اس بیماریوں کو دور فرما دیجیے, تمام مفسدات کو یا اللہ دور فرما دیجیے. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ آپ قبول فرمانے والے ہیں, آپ قبول فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا